یہ بہت اہم علمی مسئلہ ہے، ذہناً پورے طرح متوجہ ہو جائے۔ خلافت کہتے کسے؟ نظام خلافت بعد میں آئے گا، خلافت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیے ایک لفظ میں، خلافت حاکمیت کی نفی ہے۔ حاکمیت کس شے کا نام ہے؟ اختیار مطلق ہو کسی کے ہاتھ میں، جو چاہے قانون بنائے، جو چاہے قواعد بنائے، جس طرح چاہے معاملات طے کرے، حاکمیت، ساورنٹی۔ اسلام کے نزدیک ساورنٹی صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدمی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اور حال ہی میں مجھے میرا ذہن بھی ادھر منتقل ہوا اور میں نے لاہور میں اپنی حالیہ تقریر میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں مضامین جب آتے ہیں تو ایک عجیب سیمیٹری ہے اس کی، جو ڈسٹریبیوشن ہے مضامین کی۔ مثال کے طور پر قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 جگہ آیا، اور عجیب سیمیٹری ہے۔ قرآن کے بالکل وسط میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ کہف بھی ہے، دونوں کا 7واں رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ ادھر پیچھے ہٹیے سورہ نحل چھوڑ کر سورہ ہجر، قصہ ابلیس و آدم موجود۔ ادھر ایک سورہ چھوڑ دیجئے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے پیچھے جائیے سورہ اعراف میں موجود۔ ادھر 6-7 پارے آگے جائیے سورہ صاد آئے گی، اس میں موجود، بالکل سیمیٹریکل۔ البتہ ایک جو ہے جو مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، وہ ایڈیشنل ہے، اس کے بدل میں وہاں کوئی موجود نہیں۔ باقی 6 صورتیں مکی ہیں اور وہ بڑی سیمیٹری کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ڈسٹریبیوشن ہے اس واقعے کی۔ یہی معاملہ ہے اس الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم اور حکومت کے اختیار میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ادھر جائیے 3 پارے چھوڑ کر سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ ادھر 3 پارے چلیے سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں تمہیں حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، حکومت اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے لہو ملک السماوات والارض۔ اللہ کے اسماء جہاں سب سے زیادہ جلالت کے ساتھ جلال اس انداز میں آئے ہیں، وہاں پہلا نام ہوتا ہے الملک۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک، بادشاہ وہی۔ اچھا اگر بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بس یہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ اس خلافت اور بادشاہت کا تعلق ہم لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 50 برس پہلے ہم انگریز کے غلام تھے۔ سوورن کون ہوتا تھا؟ بادشاہ یا ملکہ تخت انگلستان پر براجمان۔ دلی میں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے۔ اس کے وائس رائے ہونے کے معنی کیا تھے؟ جو حکم آئے گا اصل سوورن کا، اس کی تو جو کی تو تنفیذ کرنی ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل وائس رائے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل حاکم تو وہ ہے۔ لیکن جہاں کوئی حکم جو ہے اس اصل حاکم کا نہیں ہے، وہاں وہ اپنی ججمنٹ، اپنی رائے، اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بیان ہی یہی خلافت کا مفہوم ہے۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا، یعنی جو تو اللہ کا حکم آ گیا اس کو تو بے چون و چرا ماننا، بلا کمی اور کسی بیشی کے اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے۔ جہاں حکم نہیں ہے وہاں وہ اپنی رائے،
اپنے اجتہاد، اپنی پوری کوشش صرف کر کے صحیح سے صحیح رائے تک پہنچ کر فیصلہ کر لے. یہ ہے خلافت. اصلاً خلافت گویا کہ حاکمیت کی ضد ہے، اور اسلام میں توحید کی ایک کرونری کے طور پر جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسان کے لیے صرف خلافت ہے. دوسری بات اس میں سمجھیے، اللہ نے یہ خلافت دی تھی پوری نوع انسانی کو. دلیل کیا ہے اس کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، گویا کہ ان کی پوری نسل جو ہے اس کو خلافت عطا کر دی گئی. نسل آدم کل کی کل خلافت خداوندی کی مستحق ہے. تیسری بات اگر آپ سمجھ لیں آج، تو کل کی میری ایک بحث بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ ٹیڑھی بحث ہے جو آج لوگوں کے ذہن میں بالکل اترتی نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، یا راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول. اسی طرح آج کے انسان کا جو ذہن کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں وہ بات نہیں اترتی، لیکن آج بات سمجھ لیجئے تو کل وہ اتر جائے گی. میں نے عرض کیا کہ خلافت پوری نوع انسانی کو دی گئی جب جد امجد جو ہے نوع انسانی کے حضرت آدم کو عطا کر دی گئی. لیکن جو انسان خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو باغی ہے. اب آپ سوچئے شاہجہاں کے زمانے میں اگر اس کا کوئی بیٹا اگر وہ خود تخت حکومت کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ کیا تھا؟ باغی. باغی کی اصل سزا تو یہ کہ قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، کیفر کردار کو پہنچایا جائے. لیکن چلیے اس وقت کی بحث کو یہاں تک سمجھ لیجئے، کم سے کم حق خلافت سے محروم ہو گیا. جو حاکمیت کا مدعی ہو جائے گا وہ حق خلافت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت باغی کی ہے. کیا منطقی نتیجہ نکلا؟ خلافت اب صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو اپنا حاکم مانے اور خود اس کے محکوم بن کر رہنے کے لیے تیار ہو. گویا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے. یہ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ گویا کہ خلافت کی اصل ہے، اس کا فلسفہ ہے. ایسنشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی خلافت کیا ہے؟ حاکمیت کی نفی، وائس گرنسی ہے. اللہ نے یہ دی پوری نوع انسانی کو، لیکن نوع انسانی میں سے جو خود حاکمیت کے دعوے دار بن جائے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری ہے. باغی قرار پایا کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى. یہ تو طغیانی سرکشی بغاوت پر آمادہ ہو گیا. وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا اب ذرا تیار ہو جائے پوری قوم ہو. پاپولر ساورنٹی، جیسے پرسنل ساورنٹی کفر ہے، شرک ہے، ایسے ہی پاپولر ساورنٹی، قوم کی حاکمیت، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے. بیسیکلی کوئی فرق نہیں، بغاوت ہے اللہ کے خلاف. میں تو مثال دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ فرعون اور نمرود کو یوں سمجھیے کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا بوجھ تھا. آج جمہوریت کے دور میں وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر آدمی کو دے دی گئی، نجاست تو نجاست ہی رہے گی. انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے. وہ چاہے ایک شخص کے سر پر رکھا ہوا ہو حاکمیت کا تاج، یا آپ پوری نوع انسانی پوری قوم کے اوپر وہ رکھ دیں، نجاست تو نجاست رہے گی. اس اعتبار سے اب یہ خلافت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں. گویا کہ اب خلافت مسلمانوں کی ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں. اب اگلی بات سمجھیے، خلافت کی عملی تنفیذ میں دو اعتبارات سے تبدیلی آئی ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک جگہ آ کر یکجا ہو گیا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا نبی شخصاً خلیفہ تھا. کیوں؟ کہ وائرلیس کنیکشن ہے نبی کا. وائس رائے جو ہے دہلی میں، اگر اس کا وائس رائے جو بھی ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ ہے اس کے ساتھ وائرلیس کنیکشن ہے،
جو حکم آ رہا ہے اس کو آ رہا ہے، لہذا یہ ذاتی شخصی حیثیت میں وائسرا ہے۔ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہی وجہ ہے عربی زبان سے اتنی شدت تو بہت سے حضرات کو ہوگی، یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، کا یہ ضمیر جو ہے واحد کی ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں شخصی طور پر ذاتی طور پر خلیفتن واحد ہے، ایک خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ معلوم ہوا جب تک نبوت جاری تھی خلافت شخصی تھی، نبی خلیفہ تھا، یعنی خلافت خداوندی کا نظام نبی جو ہے وہ چلاتا تھا، اور اسی کے ذریعے سے وہ نظام امپلیمنٹ ہوتا تھا، نافذ ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، حکومت کے انتظامات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی جانشین ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، اس سابقہ امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ میری اس کتاب کا موضوع ہے، تفسیر اس میں ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ قرآن جو کہتا ہے دو جگہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس فضیلت کا جو اور بہت سے مظاہر تھے، ان میں سے ایک نمایاں ترین مظہر کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس قوم کے اندر نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو نبی بیک وقت موجود، 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پھر دو نبی موجود، اور ان کے درمیان یہ سلسلہ نبوت مسلسل جاری ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد نبی بھی ہے، کہنے کو بادشاہ ہے، حقیقت میں خلیفہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی بھی ہے، کیلف کنگ کہہ لیجئے، بظاہر بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ، اس لیے کہ جب بادشاہ خود جو ہے وہ اللہ کے حکم ہی کو نافذ کر رہا ہو تو خلیفہ ہے۔ یہی معاملہ ہے، اب سمجھ لیجئے، خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں، جیسے داؤد خلیفہ۔ البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، اب شخصی خلافت ختم۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو، یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری، یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے۔ شخصی خلافت ختم۔ شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے۔ جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اب خلافت اجتماعی ہے، انفرادی خلافت کا زمانہ گزر گیا، کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا انفرادی خلافت کا حق، یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی اجتماعی خلافت۔ ایک دوسرے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک جو ارتقائی عمل جاری تھا انسان کا تمدنی، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں، پھر قبیلے کا نظام آیا، چیف آف دی ٹرائب، قبیلے کا سردار۔ اب قبیلے کا سردار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، ایک وہ جو خود اللہ کا مطیع ہے۔ وہ سردار کسی قبیلے کا جو اللہ کا مطیع فرمان ہے، وہ حقیقت میں خلیفہ ہے۔ کہنے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، لیکن حقیقت میں خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے۔ آگے چل کر آ گیا ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور۔ یہاں پر بھی
جو بادشاہ حاکمیت کا مدعی ہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، وہ گویا خدائی کا دعوے دار ہے، باغی ہے، اور جو بادشاہ خود اللہ کا مطیع فرمان، اللہ کا قانون نافذ کرے وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ کہ اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے، آج انسان کا تصور ہے پاپولر ساورنٹی کا، اسی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تصور آئے گا پاپولر وائسگرنسی کا۔ کسی ملک کے عوام اگر حاکمیت کے مدعی ہے تو وہ باغی ہے، اللہ کے کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کسی ملک کے عوام اگر یہ تسلیم کر لے کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے اور انہی حدود کے اندر استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے، اس کا نام ہوگا اب یہ عوامی خلافت ہے، یہ پاپولر وائسگرنسی ہے۔ پاپولر ساورنٹی جمہوریت کی بنیاد ہے، وہ کفر ہے، اور پاپولر وائسگرنسی یہ اب خلافت کی بنیاد ہے اور یہ توحید ہے۔ گویا کہ زمانے کا ارتقا بھی چلا آ رہا تھا، اسی کو اس لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے ایک شعر میں کہا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا ان کی چونکہ آخری دور کی نظموں میں سے ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کے نام جو علامہ اقبال کا پیغام ہے وہ اگر دیکھنا ہو تو اس نظم میں دیکھیے۔ بہرحال وہ انسان تھے، انسان کے فکر میں ارتقا بھی ہوتا ہے، کبھی تنزل بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے۔ خود ان سے جب کسی نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم ہے، تو بڑی خوبصورت جواب دیا انہوں نے، only stones do not change۔ پتھر تو نہیں بدلتے، انسان بدل سکتا ہے، انسان اپنی رائے بدل لیتا ہے۔ میں مغالطے میں تھا، غلط فہمی میں تھا، اب میری رائے یہ ہے۔ اگر میری رائے میں کوئی وزن اس وقت تھا تو آج میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ بہرحال اس کو یوں سمجھیے کہ آخری نظم ان کی مسلمانوں کے نام پیغام جو ہے، ان کے پچھلے دور کی باتوں کو بھول جائیے، وہ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بھی ایک نعرہ کبھی انہوں نے لگایا تھا اور ترانہ گایا تھا، پھر وہ بھی آیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ بہرحال مختلف ادوار کی بات ہے، لیکن آخری چونکہ ارمغان حجاز تو ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں، بعد میں چھپی ہے، اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ابلیس کے ایک مشیر نے اس جو مجلس شورا تھی ابلیس کی، اس میں بڑا کنسرن ظاہر کیا، بہت تشویش کا اظہار کیا، جمہوریت آ رہی ہے تو اس سے تو ہمیں تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسیت کو، شیطنت کو بڑا خطرہ ہے، جمہوریت، عوامی حکومت آ رہی ہے۔ تو دوسرا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں گھبرا رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو جمہوریت ہے کیا؟ ہم نے خود ہی ایک نیا ایڈیشن جو ہے انسانی حاکمیت کا، اصل کفر اور شرک تو ہے انسانی حاکمیت۔ آج کا انسان ذرا اپنی ذاتی حیثیت، اپنے حقوق، ذرا کچھ زیادہ شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہو گیا ہے، تو ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ ٹنوں نجاست جو ہے وہ ہم نے تولے تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی ہے، تو نجاست کی نجاست، وہی کفر وہی شرک۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو آدم کے خود شناس اور خود نگر ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کفر کی سطح پر یوں پورا ہوا کہ عوامی حاکمیت پیدا ہو گئی، اور اسلام اور توحید کی سطح پر اس طرح پورا ہوا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت عوامی ہو گئی، خلافت اجتماعی ہو گئی، اب خلافت شخصی نہیں رہی۔ اور یہ در حقیقت زمانے کے ارتقائی عمل کے ساتھ ایک مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرما دی ہے کہ جب تک نبوت کا نظام چل رہا تھا خلافت شخصی تھی، نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ تھا، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ خلافت مسلمانوں کی ہے، یہ مسلمانوں کا امر ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے۔